بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ سنیے ترک وفا کی قسط نمبر 72۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ، چلو اسی کے بارے میں پہلے ایک سیکنڈ کے لیے معلوم کر لیتے ہیں، دو تین۔ یہ جب سبتین باہر سے آتا ہے، آنے کے بعد اس کو پتہ لگ جاتا ہے، بہنوں نے بھی بتا دیا ہے، اس لڑکی نے بھی بتایا ہے جو اس کو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، جس کو اس نے بیوٹی پارلر کھول کے دیا ہے، وہ سارے جب جمع ہو جاتی ہیں اور یہ اس کا جو بہن کا شوہر جیل سے اس کو چھڑا کے لاتا ہے، اور جب وہ آ رہا ہوتا ہے گھر میں تو اس نے سب کو بلا لیا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس باجی کی عالیہ کی کیا حقیقت کیا، لیکن یہ کہ اب بھی مکمل جو ہے جال میں آ تو گئی ہے۔ اب اس کا سین یہی ہے کہ ساری چیزیں یہ آپس میں ٹاکنگ کرتے ہیں اور اس کو آخر میں یہی کہتا ہے، خاموش، اب تم نہیں بولو گی، میں بولوں گا۔ اس کے بعد یہ پلٹ کے چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کی چھوٹی بہن وہ جو کھڑی ہے وہ جاتی ہے اس کو سب۔ اور اب جو نئی قسط آئے گی وہ آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن اب جو شروع ہوگا اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیں۔ اس کے بعد سبتین کی سب سے چھوٹی والی بہن اپنی شوہر کی گرل فرینڈ کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے بعد باجی نے سبتین اور مریم کے فوٹو میں سے مریم کے فوٹو کو پھاڑ کے الگ کر دیا اور وہی کمرے میں پھینک دیا مریم کے وہ فوٹو کو۔ اس باجی نے یہ سوچا کہ وہ اپنی قسمت کو پھاڑ رہی ہے، یہ نہیں سوچا اس کے آخری دن آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس لڑکی کے باپ نے سبتین کے سالے کو فون پر دھمکی دے دی کہ آئندہ اگر کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح بات۔ پھر آپ کو معلوم برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی تلاش میں پولیس گھوم رہی تھی۔ پھر اس کو جب اسکوٹر پہ دو پولیس والے گھوم رہے تھے تو انہوں نے پہچان لیا، یہ جا رہا تھا وہاں سے ہی، جب کہ اس کو فوراً دبوچ لیا۔ یہ آپ کو فوٹو میں بھی نظر آیا ہوگا، یہ کالے رنگ کی جو ڈریس پہن کے بیٹھی اس کی وائف، اور یہ فراڈیا کھڑا ہوا ہے۔ سوری۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسکوٹر بیٹھا کہ پھر وہ اس کے بعد باجی کے سارے کرتوتوں سے باجی نے کہا کہ مجھے نہ کہا، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور سبتین جب وہاں سے باہر سے آ رہا تھا، ان کو سب کو بلایا کہ یہ بات کیا، تو آتے ہی اس نے سن لیا کہ سب کو ڈانٹے جا رہی ہے، پتہ نہیں کسی کو کیا بولے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو باجی جو مریم کو کچھ نہیں کہا تو وہ مریم کے بچے کو زہری ٹیبلٹ دیتی ہے، وہ اس کی جس کی خواہش ہے کہ سبتین سے شادی کروں، تو اس کے بعد اس کا بچہ ضائع کیا۔ وہ بھی سن لیا، وہاں کھڑا ہو کے سن رہا تھا۔ سبتین کو مریم سے علیحدہ کرنے کے لیے مریم کے چچا زاد بھائی کو، جو فراڈیا ہے داڑھی والا، پیچھے لگا دیا اور پیسے دیے اس کو، وہ سب اس کا راز کھول رہا ہے۔ پھر سبتین مریم سے نفرت کرنے لگا اور اس کو طلاق کے کاغذ بھی بھیج دیے۔ وہ سب سن رہا ہے، اور تم نے مرزا صاحب کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ ساری باتیں مجھے وہ سن رہا تھا وہیں کھڑے ہو کے، اور اس کی جو کلاس لی ہے تو کیا بتاؤں، پوچھو مت کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا۔ مرزا صاحب بھی اس کو چھوڑ کے اور منگنی توڑ کے چلا گیا۔
اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا اگلی قسم میں کہ اس کا انجام تو خیر برا ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو ساری چیزیں جو اندھیرے میں تھا نا سبتن بھیا، وہ بھیا کا اندھیرا آہستہ آہستہ کھل گیا، اور وہ پھر اس کے بعد آپ اگلی قسم میں دیکھیں گے۔ ٹھیک، چلو اس کا انجام سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے تیار ہو جانا، اور ایک ہی کام کرنا ہے آپ کو، میں نے لگایا ہوا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور کامنٹ کرنا ہے، 2-4 چیزیں، انگلی کو تکلیف دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ چلو چلیں، خدا حافظ۔